بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ماہ ربیع الاول اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے چند اہم باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ماہ ربیع الاول کی آمد کی خوشخبری کے حوالے سے ایسے موقع پر سوشل میڈیا پر اور عام لوگوں کی زبانوں پر مختلف قسم کی روایات آ جاتی ہیں کہ جو ماہ ربیع الاول کی آمد کی خوشخبری دے اس کے لیے جنت واجب ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ اس طرح کی روایات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ ایسی روایات کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت ہیں۔ اس طرح کی روایات کو بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نہ ممبر و محراب سے اس طرح کی باتیں بیان کی جائیں اور نہ ہی عام لوگوں میں پھیلائی جائیں۔ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور اسی ماہ مقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال بھی ہوا۔ اس حوالے سے یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ اور آپ کی ہستی کے ساتھ منسوب ہے کہ آپ کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات بھی اسی مہینے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے تین باتیں تو اتفاقی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال کیا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال وہ سال ہے جس سال ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کیا۔ اس کا ذکر سورہ فیل کی آیات میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو سال ہے وہ عام الفیل ہے۔ یہ بات اتفاقی ہے، پوری امت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے۔ دوسری بات کہ آپ کس مہینے میں پیدا ہوئے، تو اس پر بھی امت کا اجماع ہے، امت کا اتفاق ہے کہ آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کا سال عام الفیل ہے اور آپ کی پیدائش کا مہینہ وہ ربیع الاول ہے۔ تیسری بات جو اتفاقی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن کیا ہے۔ ہفتے کے 7 دنوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کا یوم پیدائش جو ہے وہ سوموار کا دن ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہ سوموار کے دن کو ہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے تھے، تو روزہ رکھنے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی پیدائش کا دن وہ سوموار کا دن ہے۔ پیدائش کا سال عام الفیل، پیدائش کا مہینہ ربیع الاول اور پیدائش کا دن وہ سوموار ہے۔ یہ تین باتیں اتفاقی ہیں۔ ہاں، چوتھی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کیا ہے، تاریخ میلاد کیا ہے، اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے، مورخین نے مختلف قسم کے اقوال نقل کی ہیں، یہاں تک کہ 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، مختلف قسم کے اقوال سامنے آتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی، ولادت کی مختلف تاریخیں نقل کی گئی ہیں اور مورخین نے، سیرت نگاروں نے، محدثین نے ان تمام تاریخوں کو نقل کرنے کے بعد 8 ربیع الاول کو ترجیح دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ وہ 8 ربیع الاول ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ اس کی 26ویں جلد میں مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی 8 ربیع الاول کا قول نقل کیا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میلاد اس کے اندر اختلاف ہے، متعدد روایات اس کے حوالے سے ملتی ہیں، لیکن علماء نے اس میں سے 8 ربیع الاول کو ترجیح دی ہے اور علماء نے اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ 8 ربیع الاول کا دن آپ کی ولادت کا دن ہے اور 12 ربیع الاول یہ تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کی تاریخ ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخوں میں یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میلاد، تاریخ ولادت کو متعین کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ تو اس کا علماء نے ایک جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے ساتھ کوئی شریعت کے احکام چونکہ متعلق نہیں تھے، جیسا کہ باقی بہت ساری تاریخیں ہیں، بہت سارے ایام ہیں کہ ان کے ساتھ شریعت کے بہت سارے احکام جڑے ہوئے ہیں،
تو شریعت نے ان ایام کو اور ان تاریخوں کو محفوظ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن اور تاریخ کے ساتھ شریعت کے کوئی احکام جڑے ہوئے نہیں تھے، اس لیے اس تاریخ کو محفوظ نہیں کیا گیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی اس تاریخ کو محفوظ کرنے کی تگ و دو نہیں فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے تاریخیں مختلف ہیں، اس میں سے 8 ربیع الاول کی تاریخ کو مورخین، محدثین اور سیرت نگاروں نے ترجیح دی ہے۔ ربیع الاول کے حوالے سے ایک اور بات اہم یہ ہے کہ اس مہینے کی مخصوص عبادات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ اور کوئی فضائل اس مہینے کے وہ بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ آپ میری بات پر یقیناً حیران ہوں گے، حیرانگی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ معاملہ دین کا ہے اور دین کے باب میں قرآن و سنت کی دلیل ضروری ہوتی ہے، لہٰذا اس مہینے کے فضائل و مناقب کے لیے بھی قرآن و سنت کے دلائل درکار ہیں، اور دوسرا اس مہینے کی مخصوص عبادات جو لوگوں میں شائع ضائع ہیں، لوگوں میں عام ہیں، ان کے لیے بھی قرآن و سنت کی دلیل ضروری ہے۔ اور میں یہی دعویٰ پیش کر رہا ہوں کہ اس مہینے کی اس کے علاوہ کوئی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اور اس مہینے کی مخصوص عبادات بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عموماً لوگ اس مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اظہار عقیدت جتلاتے ہیں، اور اس مہینے میں درود پاک کی کثرت کا معمول بنایا جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فقط ایک مہینے تک محدود نہ ہونی چاہیے، چند ایام تک محدود نہ ہونی چاہیے، بلکہ جب سے انسان ہوش سنبھالتا ہے تو اس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کی گھٹی میں ڈال دی جاتی ہے، اور اس پر ایک فریضہ لاگو ہو جاتا ہے کہ اس نے ہر موقع پر، ہر مرحلے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دینی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، محسن امت ہیں۔ آپ کے احسانات کا ایک تقاضا یہ ہے کہ امت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتی رہے، درود کا معمول بنائے امت، تو لہٰذا یہ بھی صرف اس ایک مہینے تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کا شب و روز معمول ہونا چاہیے۔ ہم اپنے یومیہ معمولات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو شامل کریں، لہٰذا صرف ربیع الاول میں درود پاک کی کثرت یا صرف اس مہینے میں محبت اور عشق کا اظہار یہ کافی نہیں، بلکہ ساری زندگی رسول اللہ کی عقیدت اور محبت میں گزرے۔ ہاں، ربیع الاول میں آپ اس بات کا عہد کیجئے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، اپنی آئندہ کی عملی زندگی رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے، بدعات سے اجتناب کریں گے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی تجدید ضرور کیجئے، مگر صرف اس مہینے تک ان چیزوں کو اور ان اعمال کو محدود مت کیجئے۔ اس لیے ہم شریعت کے تناظر میں ان تمام تر معاملات کو دیکھیں تو شریعت ہماری پوری رہنمائی کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے سال عام الفیل، مہینہ ربیع الاول اور دن سوموار کا، اور تاریخیں مختلف ہیں۔ 8 ربیع الاول کی تاریخ کو